اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى أصحابه المنتجبين الذين صاروا بهديه وكانوا له كظله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ العلی العظیم۔ حاضرین و ناظرین اکرام، کل کی بحث سے متصل دعاؤں کا سلسلہ، بالخصوص دعائے افتتاح کے معانی اور وہ عظیم مفاہیم جو اس دعا میں پائے جاتے ہیں، جس کے لیے روایات میں ہے کہ ہر شب ماہ مبارک رمضان میں ان مبارک شبوں میں اس دعا کا پڑھنا اور اس دعا کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ تاکید جب ہم اس دعا کے ایک ایک جملے کے مفہوم کی طرف پلٹتے ہیں تو دیکھیں کہ کس انداز میں ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں دعا کا سلیقہ سکھایا اور ہمیں یہ بتایا کہ کس انداز میں ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کس طرح سے اور کن آداب کے ذریعے سے حاضر ہوں، دعا کے وہ سب کچھ کیا آداب ہیں۔ چند جملے کل پیش کیے گئے تھے اور آج اسی سے متصل دعائے افتتاح کے باقی جملے کہ جس میں خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ اور کوئی ذات نہیں کہ جس کی حمد و ثنا کی جائے، تیرے علاوہ اور کوئی ذات نہیں کہ جس کے آگے سر بسجود ہوا جائے، اور تو ہی وہ ذات ہے کہ جس نے مشکلوں سے مجھے نجات دی، بہت ساری مصیبتوں سے تو نے مجھے بچا لیا۔ اب آگے دعا کے جملے ہیں، وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ یہاں اس انداز میں وعثرة قد أقلتها، اور کتنے ایسے وہ مقامات تھے کہ جہاں پہ میرے پیر لڑکھڑانے لگ گئے تو نے مجھے بچا لیا، ان گڑھوں سے، ان مقامات سے کہ جہاں پہ میں صحیح راستے سے ہٹ سکتا تھا، دور ہو سکتا تھا، لیکن تو نے مجھے بار الہ بچا لیا ان گڑھوں سے، ان مصیبتوں سے کہ جس میں میں اپنے آپ کو گرا سکتا تھا، صحیح راستے سے ہٹ سکتا تھا، لیکن تو نے اپنی رحمت کے ذریعے مجھے بچا لیا۔ وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا، بار الہ تو ہمارا پروردگار ہے، ہم اس رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے طلب کر رہے ہیں کہ جس رحمت کو تو نے پوری مخلوقات کے لیے اور پوری مخلوقات پہ اپنی رحمت کو تو نے منتشر کیا، یعنی تیری رحمت اتنی زیادہ ہے پوری کائنات میں، تمام مخلوقات پہ، کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بعض روایات میں ہے کہ روز قیامت خدا کی رحمت اتنی زیادہ ہوگی کہ ابلیس کے گردن تک پہنچ جائے گی، وہ بھی یہ تصور کرنے لگے گا کہ میں آج روز قیامت اللہ کی رحمت سے میں بھی مانوس ہو جاؤں گا، مجھ پہ بھی اس کی رحمت نازل ہو جائے گی، جبکہ اس نے اتنے لوگوں کو
اس کی راہ سے ہٹایا ہے، گمراہ کیا ہے۔ تو رحمت خدا وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا، اور اس رحمت کا کہ جس کو تو نے تمام نشر کیا ہے، یعنی تیری رحمت کسی اپنی مخلوقات نہیں ہے، سب کے لیے تیری رحمت ہے۔ اور میں مصیبتوں اور آلام کا ایک ایسا چکر تھا جس میں میں پھنسا ہوا تھا کہ جس نے مجھے اس سے آزاد کرا دیا، یعنی بلاؤں اور مصیبتوں سے مجھے آزاد کرنے والا تو ہی ہے، تیری ذات ہے کہ جس نے مجھے ہر قسم کی بلا و مصیبت سے آزاد کیا۔ اب یہاں بلا اور مصیبت، ہموم اور غموم ہر طرح کے انسان کو، کبھی مال دنیا دے کر، کبھی مال دنیا دے کر، کبھی اولاد عطا کر کے، کبھی اولاد کو لے کر، اور کبھی منصب دے کر، اور کبھی منصب لے کر، اور اس سے بڑھ کر کبھی دین پہ کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر مطالبہ انسان کا سب سے وہ قیمتی شے ادا کرنے کے لیے ہے کہ جو انسان اپنے پاس رکھتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کا یہ نفس ہے، یہ جسم ہے، یہ بدن ہے، کہ جب ضرورت پڑ جائے دین کو تو پھر حکم کیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں نکل پڑو، چاہے اب یہاں موت تم پہ آ پڑے یا تم موت پر جا پڑو، جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب امام مدینے سے، مکے سے کوفے کی طرف نکل رہے تھے تو راستے میں ایک منادی نے ندا دی، منادی یہ ندا دے رہا تھا کہ جس کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن ایک آواز سنائی دے رہی تھی کہ القوم یسیروا وتسیر المنیۃ وراءہم، کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے لیکن موت ہے کہ جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ تو یہ آواز سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جیسے اس کلمے کو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے سنا، فوراً کہا بابا هل حدث شیء، کہ بابا اے پدر بزرگوار خیر تو ہے، کوئی مصیبت تو نہیں آ پڑی ہے؟ تو پھر امام نے بتایا کہ یہ جو منادی ندا دیتا جا رہا ہے کہ قافلہ یہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ تو تب حضرت علی اکبر نے کیا فرمایا، دیکھیں واقعاً کتنا عظیم درس ہے ہمارے لیے۔ تو اس وقت حضرت علی اکبر فرماتے ہیں یا ابتا السنا علی الحق، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس وقت کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں بلا یا بنی ان لم نکن نحن علی حق فمن یکون علی حق۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں بیٹا اگر ہم حق پر نہ ہوں تو اس روئے زمین پر کون حق پر ہو سکتا ہے؟ تو تب فرماتے ہیں جناب علی اکبر یا ابتا اوقع الموت وقعنا علی الموت اذا لا نبالی، بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، حق پر جب ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، نہ موت کا خوف ہے نہ قتل کا خوف ہے۔ تو اس انداز میں جب چاروں طرف سے مصیبتیں جب گھیر لیتی ہیں تو ان مصیبتوں سے بچانے والا تو ہی ہے میرا پروردگار۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس معبود حقیقی کے لیے ہیں کہ جس کا نہ کوئی شریک حیات ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے، وہ بے نیاز ہے اور وہ لا شریک لہ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملکیت کی بات آ رہی ہے، اس تمام چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ خلقت میں اس کا شریک ہے، نہ رازقیت میں اس کا شریک ہے، نہ ہی جو ہے کیا ہے عبدیت میں اس کا شریک ہے، معبودیت میں اس کا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اب اور اس کا کوئی ولی یعنی اور اس کا کوئی سرپرست اور باپ بھی
نیاز ہے خدا کی ذات اور سب سے بڑا ہے اور اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اور اتنے سب کچھ اختیارات اور اتنے سب کچھ قدرت رکھتے ہوئے بھی جب پروردگار اپنے بندوں سے پیش آتا ہے، جب بندوں سے مخاطب ہوتا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بندہ، اے میرے بندے، اسعا فانا اسعا معک، اے میرے بندے تو کوشش کر، میں بھی تیرے ساتھ کوشش کرتا ہوں۔ یعنی خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ بندے تو خاموش نہ بیٹھ، بلکہ تیری ذمہ داری یہ ہے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اور تو اپنے پروردگار کی طرف چل رہا ہے، چلتا جا اور پوری کوشش کرتا جا، پوری طاقت و قوت کے ساتھ، تو اللہ سے جا ملے گا، یعنی اس کی رحمت تیری شامل حال ہو جائے گی۔ جب خدا کی رحمت کسی بندے کے شامل حال ہو جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ معانی و مفاہیم ہیں کہ جس کو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کس انداز میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا، اور تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، بجمیع محامدہ کلہا، یعنی جتنی بھی حمد و ثنا کرنے کی قسمیں ہیں اور جس طرح سے بھی خدا کی تعریف کی جا سکتی ہے، اعلیٰ درجے کی تعریف، ان تمام تعریف اور حمد و ثنا کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ علی جمیع نعمہ کلہا، کیوں؟ اس لیے کہ تیری کوئی ایک نعمت نہیں ہے پروردگار، اگر اب ہم تیری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائیں تو ہم گن نہیں سکتے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے، ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، تیری نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آئیں آج کے اس ماحول میں ہم ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں، پھر اندازہ ہمیں ہو جائے گا کہ پروردگار کتنا بڑا رحیم و رحمان ہے۔ آئیے، وہ کیا نعمت ہے؟ بالکل سستی، جس کو ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہے یہ ہوا، جو ہم اب سانس جو لے رہے ہیں نا، جو ہماری سانس چل رہی ہے، یہ ہوا کوئی معمولی نعمت ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو، بالخصوص کورونا میں سانس جاتی ہے، پھر جو ہے کہاں سے 100 سے نیچے ہونا سلسلہ 90 95 80 85 80 70، جتنا دھیرے ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ پھر بنائی ہوئی آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو۔ اب جب اس کو آکسیجن لگائی جائے تب پوچھیں بتاؤ کہ ہوا کی کیا قیمت ہے، تب وہ کہے گا کہ میری پوری دولت تم لے لو، اب مجھے اتنا کر دو کہ میں اس آکسیجن جو ڈبے مجھے لگے ہوئے ہیں نا، اس سے ہٹ کر میں تبھی یہ ہوا کے ذریعے سے سانس لے لوں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی، اس کورونا نے تو کتنے لوگوں کی جان لے لی۔ ہوتا ہی کیا ہے؟ لنس میں پہنچ کر پھیپڑوں سے پھر ہوا کب احساس ہوتا ہے؟ نا، الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، اور خدا نہ کرے کہ کسی کو یہ بیماری ہو اور اس پوزیشن میں پہنچ جائے جہاں پہ آکسیجن، اس کے بعد پھر کبھی وہ مرحلہ آیا کہ معمولی آکسیجن بھی کام نہیں کرتی، پھر کیا ہے؟ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد کبھی اسمال ہے تو کبھی بگ ہے، اب پھر اس کے بعد واپس پلٹ کر آنا، یعنی گویا موت کے منہ سے نکل کر آنے کے برابر ہے، مترادف ہے۔ ایک چھوٹی سی، جس کو ہم چھوٹی کہتے ہیں عزیزان گرامی، لیکن چھوٹی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے ہوا، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے، جس کی قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو بآسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ واقعاً ہوا کتنی بڑی نعمت کا نام ہے، کہ جب یہ ہوا بذات خود انسان کے اندر نہ جا سکے تو پھر وہ آکسیجن جو بنائی جاتی ہے، اور اگر بنائی جائے اس ہوا کو ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا کے جو ہوا بنتی ہے نا، اس کی پتہ ہے کتنی قیمت بن جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ اگر انسان لے تو دیکھا یہ سلنڈروں میں بھری ہوئی جو چل رہی ہے نا، کتنی قیمتوں میں۔ کسی زمانے میں جو باقاعدہ وہ مشین جو تیار کرتی ہے آکسیجن کو، جس کی قیمت 30-40 ہزار تھی، آج بلاک میں 1.5 لاکھ بک رہی ہے۔ لوگ دینے کو تیار ہیں
کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی 30,000 کی مشن ہے آج 1.5 لاکھ میں کیوں دوں؟ کیوں؟ ہر انسان کو اپنی جان کی قیمت ہے، جان کی پرواہ ہے، یہ چاہتا ہے انسان کہ کسی طرح سے اس کا جان بچ جائے۔ یہ بھی ایک عجب مرحلہ ہے، جب تک انسان کے اعضاء و جوارح صحیح و سالم ہیں، جب دنیا کے لیے یا دنیاوی مال و دولت کمانے لگتا ہے تو نہ رات میں سوتا ہے نہ دن میں سکون پاتا ہے، مسلسل کام کرتا جا رہا ہے، بزنس ہے کہ نوکری ہے کہ کچھ بھی ہے کہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ کمایا جا سکے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے خدا نخواستہ جہاں پہ اگر ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جواب اگر دے دیا انہوں نے، تو پھر وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے اتنے بلینز ڈالر کمائے ہیں، بتائیے اگر میں آپ کو اتنے بلین ڈالر دوں تو کیا آپ میری جان بچا لیں گے؟ تو ڈاکٹر یہ کہے گا کہ دیکھو جہاں تک میرا کام علاج کا ہے وہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری جان اگر موت حتمی ہے تو اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی، وہ صرف وہ ٹال سکتی ہے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں نے تو پوری زندگی اس دولت کو کمانے میں لگا دیا، لیکن آج افسوس یہ دولت میرے کام نہیں آ سکی ہے، اور نہ مجھے بچا سک رہی ہے، اور نہ مجھے موت کے پنجے سے بچا سکی ہے۔ بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ مال دنیا دولت کا کمانا بھی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کہہ دیا کہ تم جو ہے فقیر بنے رہو، تنگ دست رہو، بھیک منگے رہو، غربت میں گزارو، نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن جتنا زیادہ دنیا کی نعمتوں سے، خدا کی نعمتوں سے کہ جو دنیا میں پائی جاتی ہیں استفادہ کرے گا اتنا زیادہ اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا خاص بندہ ہے، میرا بندہ مومن ہے جو میرے آگے آ کے سر جھکاتا ہے، میرے آگے آ کے اس نے سر بسجود کیا ہے، وہ بندہ جب نعمتوں سے جو سرفراز ہوتا ہے، ان نعمتوں سے کہ جو میں نے نازل کی ہیں، تو بڑا خوش ہوتا پروردگار۔ کبھی اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم غریب رہو، فقیر رہو، تنگ دست رہو، بلکہ جب ہم روایات اور ائمہ معصومین کی زندگی کو دیکھیں نا تو ائمہ معصومین کی زندگی میں یہی ملتا ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ لو تجسد الفقر بانسان لقتلتہ، کہ اگر تنگ دستی، غربت، فقر انسان کی شکل میں ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر، دیکھو مولا کیا فرما کہ اگر تنگ دستی اور غربت اگر کوئی انسان کی شکل میں ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ یعنی اسلام نے غربت کی اتنی مخالفت کی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم فقیر بنے رہو تو مومن ہو، نہیں، نعمتوں سے جتنی زیادہ تم، یہ دنیا نے خدا نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ پوری دنیا کی نعمتیں اپنے بندے مومن کے لیے خدا نے تیار کی ہیں، بنائی ہیں، لیکن اس کے طریقے سے اس کو حاصل کرو، غربت میں گزارنے کو نہیں کہا ہے۔ ہاں پھر اس کے بعد ایک دوسری حدیث مولا کی وہ بھی سن لیں اسی حوالے سے، کہیں کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ بار بار جو بات ہو رہی ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کو جو ہے کیا غریب ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، بھیک منگا ہے، بھکڑ ہے، نہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اذا ارتحل الفقر من بلد الى آخر قال الكفر خذنی معک، کہ جب غربت، تنگ دستی، فقیری ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے نا تو کفر اور شرک کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ اللہ اکبر، یعنی انسان جب تنگ دستی میں آتا ہے نا تو کفر کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، کفریاتی الفاظ بکنے لگتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے، اور خدا کے خلاف اتنی بری شے کا نام ہے تنگ دستی۔ غربت و تنگ دستی اچھی شے نہیں ہے، ہاں ہو تو پھر اس کے ساتھ وہ صبر ہو ایمان کے، پورے ایمان کے ساتھ، تو تب جا کے انسان باقی رہتا ہے، ورنہ اگر ایمان میں تھوڑا بھی اگر ڈگمگایا تو غربت اس کے ساتھ آ گئی تو دین سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ اسی لیے مخالفت کی گئی ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں، تم کوشش کرو، محنت کرو، جاؤ کماؤ، یہ دنیا میں نے تم لوگوں کے لیے یعنی مومنین کے لیے پیدا کی ہے، انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری ایک دوسرے کی مدد کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہ آئے تو پھر وہ انسان نہیں ہے، اس میں اور عام حیوانات میں کیا فرق رہے گا؟
بلکہ بعض جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی قسم کے، اگر مثلاً جو ہے کہ نیل گائے ہے جنگل میں، تو ایک نیل گائے دوسری نیل گائے کی مدد کرتی ہے۔ جب دیکھا ہوگا آپ نے یہ جو باقاعدہ جیوگرافی میں جو دکھایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ، جب شیر یا چیتا یا کوئی بھی ایک درندہ حیوان حملہ کرتا ہے کسی نیل گائے پہ، تو دوسری نیل گائے کوشش کرتی ہیں کہ اس کی مدد کرے۔ یہی حال دوسرے حیوانوں میں بھی ہے، یعنی معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس مخلوقات میں یہ چیز پائی جا رہی ہے ایک دوسرے کی مدد، کہ جس کے یہاں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اس کے یہاں غریزہ ہے، نفس ہے۔ یہ انسان ایک ایسا ہے، حضرت انسان کے جس کے یہاں خواہشات نفس کے ساتھ خدا نے اس کو عقل دی ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اگر کام نہ آئے تو پھر وہ اس انسان کو، انسان شکل میں تو انسان رہ جائے گا لیکن صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ آئیں ایک حدیث اور زحمت تمام۔ حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو انسان، جو مومن میرے بندوں کے کام آئے وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں پہ شرط نہیں ہے، اسلام ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، سید ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، نہیں، انسان۔ آئیں انسانی نام پہ، ہیومنٹی کے طور پہ، انسانیت پہ کام کرتے ہوئے اگر آپ نے ایک انسان کی مدد کی للہ، تو خداوند عالم آپ کو غیب سے مدد کرے گا۔ اسی یعنی خطبہ رسول اللہ کا جو خطبہ ہے استقبال ماہ رمضان کا، اس میں کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین پہ جو لوگ ہیں ان پہ تم رحم کرو تاکہ آسمان پہ رہنے والا تم پہ رحم کرے۔ جب تک اسی چیز کو امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں، الہی وصیت نامے میں اپنے بیٹے سید احمد خمینی سے کہتے ہیں کہ یا ابنی یا احمد ان افضل الاعمال خدمت الناس، کہتے ہیں کہ بیٹا احمد خمینی، میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے بہترین عبادت اور عمل لوگوں کی خدمت ہے۔ کسی طریقے سے بھی، کوئی ضروری نہیں ہے پیسے کے ذریعے سے خدمت ہو، راستے کو کراس کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، ضعیف ہے، معذور ہے، اب وہ تیزی کے ساتھ جا نہیں سکتا، لیکن آپ تو الحمدللہ صحیح و سالم ہیں، تو آپ نے ہاتھ پکڑا اس کا، اشارہ دیا گاڑیوں کو، اور آپ نے اس کو راستہ پار کرا دیا للہ۔ اب اس کا اجر ہم تصور نہیں کر سکتے کہ خدا کتنا بڑا اجر دینے والا ہے یہ۔ اور کبھی کلمے کے ساتھ ایک بہترین جملہ آپ کہہ دیں، ملاقات کرتے ہوئے جو ہے مسکراتے ہوئے مل لیں۔ اب آج کل تو شیخ ہینڈ کا بھی معاملہ بڑا سخت ہو چکا ہے، ضروری بھی نہیں ہے ہاتھ ملانا، بہرحال جب ملے تو سلام کے ساتھ ساتھ کم از کم مسکراتے ہوئے ہی مل لیں۔ اب یہاں پہ ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، اگر آپ اپنے ایک بھائی سے مل رہے ہیں، مومن بھائی، مسلم بھائی، انسانی بھائی سے مل رہے ہیں، ملتے وقت مسکراتے ہوئے، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے مل لیں، خیریت پوچھ لیں، تو آپ کو پورا ایک بڑا جو صدقہ جو آپ دیتے ہیں نا، تو صدقے کا جو ثواب ہے وہ آپ کے ایک مسکرانے پہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل سے حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، یہ تمام چیزیں جب نکل جاتی ہیں نا، تو پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ جب بھی ایک اپنے بھائی سے ملاقات کریں یہ مسکراہٹ نکلتی ہے۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم، یا اللہ، اللہم اجعل بار الہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کا تجھے واسطہ، قرآن کریم کا واسطہ کہ جس کو تو نے اس ماہ مبارک رمضان میں الہ، ہمیں تو ان لوگوں میں شمار کر جن پہ تیری رحمت نازل ہوتی ہے۔ بار الہ تو ہمیں ان لوگوں میں شمار کر جن کو تو نے اپنی رحمت سے محروم قرار دیا ہے۔ بار الہ ہمیں توفیق دے کہ صحیح معنوں میں روزے رکھ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، اور ہمیں توفیق دے کہ صحیح معنوں میں تیرے برگزیدہ بندے بن سکیں۔ بار الہ توفیق سکیں، دعاؤں کا حق ادا
ادا کر سکیں، غریب و مسکینوں کا حق ادا کر سکیں، اور اپنے سے چھوٹوں پہ دست شفقت پھیریں، بزرگوں کا احترام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔